بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری بشیر احمد صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری خورشید احمد صاحب نورانی، خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد شکیل سلطانی صاحب، مجاہد ملت حضرت مولانا قاری حبیب اللہ صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب زینت القرہ استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری نظر دین صاحب جماعتی نقشبندی، میرے تمام بزرگوں دوستوں، الحمدللہ آپ احباب نے آج کی اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص ہمارے محترم ہمارے بھائی محمد نواز صاحب جنہوں نے لنگر پاک کا انتظام کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی اس مسجد کے نمازی اہل محلہ احباب جو تشریف رکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرما کر قدم قدم کے بدلے ہزاروں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ توجہ کیجیے، انشاءاللہ میری مختصر حاضری کے بعد محفل کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے جاری رہے گا۔ جناب علامہ قاری خورشید احمد صاحب تلاوت فرمائیں گے، زینت القرہ قاری بشیر احمد چشتی صاحب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ختم شریف دعا اور لنگر ہوگا۔ توجہ فرمائیں، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی اتباع اطاعت کی جائے۔ جب ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم آپ کے تمام فرامین جو ہیں ان پر عمل کریں، چاہے غمی ہو یا خوشی، بیماری ہو یا تندرستی، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، آرام میں ہو یا تکلیف میں، ہر حال میں ہم نے اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سارے احباب میری طرف توجہ فرمائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آپ دیکھیں سرکار اپنے غلاموں کو کیسے محبت بھرے انداز میں ندا دے رہے ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر تم اس بات کی طاقت رکھو، اس حال میں صبح کرو اور اس حال میں شام کرو کہ تمہارا دل ہر ایک کے لیے کھوٹ سے پاک ہو۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے انس بن مالک، اے میرے بیٹے، تمہارا دل ہر ایک کے لیے کھوٹ سے پاک ہو۔ تو فرمایا پھر تم ایسا کرو، ذالک من سنتی، فرمایا میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احیانی، ہمارے نبی نے فرمایا اس نے مجھے زندہ کیا، ومن احیانی، فرمایا جس نے مجھے زندہ کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ وطن میں نماز پڑھنا اور حالت جنگ میں نماز پڑھنا، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، وہ تو ہمیں مل گیا، لیکن سفر میں نماز پڑھنا جسے نماز قصر کہتے ہیں، اس کا ہمیں قرآن میں ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا، فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہمیں کسی چیز کی خبر نہ تھی، فرمایا ہمارے نبی نے آ کے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا، فرمایا اب تو ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اپنے نبی کی کامل اتباع اور اطاعت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا، ایک دن آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، پھر مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کوئی مسکرانے کی وجہ ہمیں نظر نہیں آئی، آپ مسکرائے ہیں، پانی منگوایا ہے، وضو کیا ہے، آسمان کی طرف چہرہ کیا ہے، پھر مسکرائے ہیں۔ جواب سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وجہ کچھ نہیں، بس اس مقام پر، اسی جگہ پر ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا، سرکار نے بھی پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، سرکار نے پھر چہرہ آسمان کی طرف کیا، حضور مسکرائے تھے، بس میں نے تو اسی لیے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی بھی تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ آئیے ایک بخاری شریف کی حدیث سنیے، آپ کو بڑی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کہتا نا ٹھنڈ پہ جائے گی، ٹھنڈ۔ حدیث سنیے بڑی توجہ سے۔ آج ہمیں کچھ لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ سنی جو ہیں یہ بے نمازی ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ جناب زیادہ نیکی کے کام نہیں کرتے، محبت کے دعوے کرتے ہیں اور نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، باقی کام جو ہے وہ ہے نہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ ٹھیک ہے اتباع اور اطاعت میں کمی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم اپنے نبی کی محبت سے خالی نہیں ہیں۔ بولو بولو، نبی کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اعمال میں کمی ہے، احباب میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم با ادب بھی ہیں اور اپنے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راضی ہیں، آپ اس کے راوی ہیں۔ بڑی توجہ کرنا، اس کو پلے باندھ لیں اور اس پہ آپ دیکھیں کیسے ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے،
کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تو تھا عبداللہ، لقب تھا ان کا حمار۔ لقب کیا تھا؟ حمار ان کا لقب تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، ایسی باتیں حضور کو سناتے کہ ہمارے نبی مسکراتے، سرکار مسکرایا کرتے، یہ ان کا کام تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ شراب پی لی، لایا گیا، کوڑے مارے گئے، پھر کچھ عرصہ گزرا، دوسری مرتبہ پھر شراب پی لی، پھر لایا گیا، کوڑے مارے گئے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے شراب پی اور لا کے کوڑے مارے گئے تو کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ بار بار شراب پیتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، کوڑے کھاتا ہے۔ جب اس نے ان پہ لعنت کی، ہمارے نبی کو پتہ چلا، توجہ کرنا، حضور ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، فرمایا میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں یہ قصور ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے اور شراب والا معاملہ کیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لعنت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہماری اتباع اطاعت میں، اعمال میں کمی بیشی ہے، لیکن الحمدللہ ہم سرکار کی محبت سے خالی۔ ہر سنی کے دل میں اپنے آقا کی محبت ہے، سرکار کا عشق ہے، حضور کی غلامی ہے، حضور کا ادب ہے، الحمدللہ ہم اس سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میری اگلی باتوں پہ غور کرنا، ہم نے ہر حال میں اپنے نبی کی کامل اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ میری طرف غور کرنا، میں بڑی قیمتی باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر حال میں کیا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا کچھ ہمیں پتہ چلے نہ چلے، ہم نے وہ کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا۔ اونچا بولو، ہمارے نبی نے کیا، یعنی اس کا فائدہ چاہے نہ معلوم ہو، اس کی حکمت کا ہمیں نہ پتہ ہو، ہم نے وہ کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا۔ آئیے اس پہ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے۔ بولو کس کا؟ اللہ سب کو بار بار یہ موقع نصیب کرے، اونچا آمین کہہ دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے، فرمایا میں اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو کعبے کے کونے میں لگا ہے، فرمایا میں تو تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے تجھے چوما۔ سبحان اللہ، بول برو، ہمارے نبی نے تجھے چوما ہے، ہمارے نبی نے تیرا بوسہ لیا ہے، فرمایا عمر تو بس اس لیے تیرا بوسہ لے رہا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک مسئلہ واضح کر دوں، آج جب ہمارا کوئی سنی عاشق رسول، آپ جناب کسی دربار پہ گئے، کسی اللہ والے کے مزار پہ گئے، آپ نے جا کے قبر انور کا بوسہ لے لیا، آپ نے مزار کو چوم لیا، آپ نے محبت کی بنا پہ اس کا بوسہ لیا، ایٹم بم گرتا ہے، ایٹم بم، شرک شرک، حرام حرام، غیر اللہ کو چومنا شرک، یہ غیر اللہ کو چومنا شرک۔ تو قاری شکیل صاحب وہ کہتے ہیں جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوں اور جو 3 مہینے کا چلہ کاٹ کے جو مبلغ بنا ہو، 2 مہینے کا چلہ کاٹ کے جو جناب واعظ اور خطیب بن گیا ہو، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے۔ یہ جو 2 مہینے 3 مہینے کا چلہ کاٹ کے جو خطیب اور مبلغ بن جاتے، تو کہتے ہیں جی غیر اللہ کو چومنا شرک، غیر اللہ کو چومنا شرک۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، ہمارے نبی نے حجر اسود کو چوما کہ نہیں چوما؟ بولو ذرا، چوما کہ نہیں چوما؟ آپ نے امام حسن کو چوما ہے یا نہیں چوما؟ امام حسین کو ہمارے نبی نے بار بار چوما کہ نہیں چوما؟ توجہ کیجئے گا، ہم بھی ہر ایک کو نہیں چومتے، ہمارے نبی نے
حجر اسود کو چوم کے بتایا کہ اگر ایسا پتھر ملے تو اسے چومو. امام حسن امام حسین کو چوم کے بتایا اگر تمہیں ایسا بشر ملے تو اسے چومو. ہم بھی ہر ایک کو نہیں چومتے, ہم بھی اللہ والوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں, ہم بھی اللہ والوں کے مزاروں کو چومتے ہیں کہ جو جنتی ہوتے ہیں. اور آئیے میں ایک حوالہ آپ کو دے دوں کہ مدینے کا گورنر مروان روض رسول پہ آیا. بڑی توجہ کرنا, گورنر مدینے کا مروان آقا کریم کے روض مبارک پہ آیا. اس نے دیکھا ایک آدمی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سر رکھ کے بیٹھا ہے. ہم تو جاتے ہیں نا, بوسہ لیا اٹھائے, وہ سرکار کی قبر پہ ایسے منہ رکھ کے بیٹھا تھا. مروان نے کہا یہ کون بندہ ہے جو نبی کی قبر پہ جناب منہ رکھ کے بیٹھا ہے؟ تو اس نے پیچھے سے گردن سے پکڑا مروان نے اور اس کو اٹھایا. جب اٹھایا تو کیا دیکھا کہ وہ عام آدمی نہیں تھا, ہمارے نبی کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں سرکار نے قیام کیا. یہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی, اس مکان میں ہمارے نبی ٹھہرے. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری تھے, جب وہ اٹھے تو انہوں نے مروان سے کیا کہا, وہ لفظ سنیے. انہوں نے کہا اے مروان, جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر. اے مروان, میں یہاں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا, میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میں یہ جو قبر کو چوم رہا ہوں گویا میں اپنے نبی کی وہ ادب اور محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامل اتباع اور اطاعت, حکمت سمجھ آئے نہ آئے, فائدہ سمجھ آئے نہ آئے, ہم نے ہر حال میں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے, اور وہ کام صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی توجہ کرنا, ایک دفعہ سواری پہ سوار ہیں, ایک مقام پہ آئے, سواری کو وہاں چکر دینے لگے. جیسے یہ گول گھماتے ہیں نا, ایسے جناب سواری کو گھما رہے ہیں, چکر دے رہے ہیں. تھوڑی دیر ایسے کیا پھر چل پڑے. کسی نے پوچھا جناب کوئی بات سمجھ نہیں آئی, آتے آتے اس مقام پہ آپ نے سواری کو ایسے چکر دیے ہیں اور پھر آگے نکل گئے ہیں, تو کوئی وجہ ہمیں پتہ نہیں چلی. قربان جائیں, حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا وجہ کوئی نہیں, بس اس مقام پر ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا. ہم حضور کے ساتھ تھے, ہمارے نبی بھی سواری پہ سوار تھے, یہاں تشریف لائے, ہمارے نبی نے بھی یہاں اسی مقام پہ سواری کو گھمایا اور پھر سرکار چل دیے. میں نے چونکہ اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. اور بخاری کی ایک اور حدیث سنیے, یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ جی 4 کام ایسے ہیں, 4 کام جو آپ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھی نہیں کرتے. 4 کام, بخاری شریف کی میں حدیث سنا رہا ہوں, 4 کام آپ کرتے ہیں, آپ کے اصحاب, آپ کے ساتھی وہ کام نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے 4 کام؟ کہا آپ کعبہ شریف کے 2 کونوں کو مس کرتے ہیں, 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, 2 کو نہیں لگاتے. کون سے کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ رکن یمانی اور حجر اسود. جو گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں. رکن یمانی پہلے, پھر آگے حجر اسود. ان 2 کعبے کے کونوں کو آپ مس کرتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں. حالانکہ کعبے کے تو 4 کونے ہیں, 2 کونے اور بھی ہیں, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے. دوسرا کہا کہ آپ بغیر بالوں کی کھال والا جوتا استعمال کرتے ہیں. بغیر بالوں کی کھال والا جوتا, اسے آپ پسند کرتے ہیں, وہ پہنتے ہیں. اس کی وجہ. تیسری بات یہ کی کہ آپ زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہیں. اس کی وجہ. چوتھی بات یہ کی
کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، جب حج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ 8 ذوالحجہ سے پہلے آپ احرام نہیں باندھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سنیے دوستان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں یہ 4 کام صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، کہ یہی 4 کام چونکہ ہمارے نبی کرتے تھے، آپ بھی کعبے کے 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے، 2 کو نہیں لگاتے تھے، میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ ہمارے نبی بھی بغیر بالوں کی کھال والا جوتا استعمال کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں۔ فرمایا چونکہ یہ سارے کام میں نے خود اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو بس اس لیے کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہمارے نبی مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ کوئی آدمی آیا تو وہ کھڑا تھا، سرکار نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ مسجد میں آپ نے کسی کو کہا اجلس، بیٹھ جا۔ مسجد نبوی کے متصل ساتھ والے گھر میں، مکان میں ایک صحابی کھڑے ہو کے کرتا پہن رہے تھے، اپنے گھر میں وہ قمیض پہن رہے تھے کھڑے ہو کر۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز گئی اجلس، بیٹھ جا، انہوں نے کرتا رکھ دیا، فوراً زمین پہ بیٹھ گئے۔ کرتا رکھ دیا، فوراً زمین پہ بیٹھ گئے۔ ان کی بیوی نے کہا میرے سرتاج، آپ کرتا پہن رہے تھے، اچانک بیٹھ گئے۔ صحابی نے کہا تو نے آواز نہیں سنی؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اجلس، بیٹھ جا۔ بیوی نے کہا وہ تو آقا کریم نے کسی کو مسجد میں فرمایا ہے، وہ تو حضور نے کسی کو مسجد میں حکم دیا ہے، آپ کو تو نہیں دیا۔ قربان جائیں اس کامل اتباع اور اطاعت پر۔ صحابی رسول نے بیوی سے کہا نبی علیہ السلام نے کسی کا نام تو نہیں لیا، ہمارے نبی نے کسی کا نام تو نہیں لیا کہ تو بیٹھ جا۔ جب آپ نے مطلقاً فرمایا اجلس، بیٹھ جا، اب جس جس کے کان میں یہ آواز پڑی ہے اس کے لیے بیٹھنا لازم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، کہ دیکھیں نا کہ جس چیز کی نسبت ہمارے نبی سے ہو جائے، عاشق محبت کرنے والے کو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک دعوت میں گیا۔ اب توجہ کرنا میری طرف، آخری پیغام ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے نبی اس دعوت میں فرماتے ہیں گوشت پکا ہوا تھا شوربے دار، اور اس میں کدو شریف ڈالے گئے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے نبی کدو شریف بڑی محبت کے ساتھ تناول فرما رہے تھے، کدو شریف بڑے شوق سے ہمارے نبی تناول فرما رہے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب میں نے وہ دیکھا کہ ہمارے نبی کو کدو شریف پسند ہے، ہمارے نبی کدو شریف محبت سے کھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے بھی اس سبزی سے محبت ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے بھی کدو شریف سے محبت ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، میں تو کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ کتنی سبزیاں ہیں، ہم جب دکان پہ کدو بھی خریدنے جائیں نا تو ہم کہتے ہیں یار 1 کلو کدو شریف دینا، 1 کلو کدو شریف۔ آپ نے کبھی سنا کسی نے جا کے کہا ہو یار 1 کلو کریلے شریف دینا، 1 کلو گوبھی شریف، آدھا کلو آلو شریف؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ گوبھی، آلو، بینگن، کریلے کے لیے کوئی بھی شریف نہیں کہتا، لیکن کدو چونکہ یہ ہمارے نبی کو پسند ہے تو جو بھی محبت والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کدو شریف۔ بولو کیا کہتا ہے؟ کدو شریف۔ حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، تو جو میری طرف بس، قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، رسالت نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری،
سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حقیقی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موقعی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی وصول ہے اے تکبیر اللہ اکبر اے رسالت یا رسول اللہ اے رسالت یا رسول اللہ اے حیدری یا علی سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حقیقی آمد مرحبا ماشاءاللہ عاشق رسول ہمارے بڑے مہربان جناب الحاج ماسٹر امانت علی صاحب آپ غفور ٹاؤن سے خصوصی طور پہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہمارے محترم عاشق مدینہ جناب بشیر احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے، اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ تو سنیے آخری پیغام میں جو دے رہا ہوں کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار میں کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں، کسی بندے نے کہا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ سبزی پسند نہیں۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام، آپ نے تلوار نکال لی، آپ نے فرمایا بدبخت توبہ کر، معافی مانگ وگرنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ جو سبزی ہمارے نبی کو پسند ہے تو کہتا مجھے پسند نہیں؟ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریق رہا ہے کہ جس چیز کو ہمارے نبی سے نسبت ہو گئی وہ اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں، اس سے بھی وہ پیار کرتے ہیں۔ تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں، چاہے اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اس کا فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، ہم نے کامل اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور سرکار سے محبت کرنی ہے اور ادب والا معاملہ جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ تمام احباب کی حاضری قبول فرمائے۔ دو اعلان سنیے۔